انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور محترم طلباء، میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت مولانا نعیم صاحب بخشوتی کا، تمام ان کے رفقاء کا، منتظرین کا اور جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے آج ہماری عزت افزائی کی۔ اس کے بارے میں ہماری حاضری ہمارے لیے سعادت اور برکت کی بات ہے، اور حضرت نے حکم فرمایا کہ کچھ باتیں آپ سے کی جائیں، تو یہ میرے لیے ایک امتحان ہے۔ آپ کے سامنے حضرت نے حکم دے دیا، میں بیٹھ جاؤں۔ جس ماحول میں ہم موجود ہیں اور جس تعلیم سے ہم وابستہ ہیں اور جس تربیت کے حصول کے لیے ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ عالم اسباب ہونے کا مطلب بڑے طلباء سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جہان اپنی ضد پر قائم ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس حال کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے، تو یہ روشنی ایک چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اس روشنی کا ایک مخالف چیز بھی اس دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ہم نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چھت بلند نظر آ رہی ہے، بلندی ایک چیز ہے جہاں کی، لیکن جب ہم بلندی پر پہنچے تو ہمیں ایک اس کے مخالف چیز نظر آئے گی، وہ پستی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ موسم گرمی کا ہے، گرمی لگتی ہے، حرارت ہے، محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ نے اس جہان میں صرف گرمی یا حرارت پیدا نہیں کی، بلکہ اس کی دوسری ضد پیدا کی ہے، اور وہ سردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سفیدی پیدا کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے نورانی چہروں پر سجی ہوئی سفید پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، تو اگر اس دنیا میں سفیدی موجود ہے تو اس کے متبادل اس کا ضد بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ بولیے، سیاہی ہوگی۔ تو اصول سمجھ، ہر چیز جہان میں اللہ نے ایسے ہی بنائی۔ قرآن کریم اس اصول کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات بتاتا ہے کہ آپ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ خود سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ جب تک اس کی ضد سمجھ نہیں سمجھیں گے وہ اصل چیز بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ روشنی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تاریکی کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ گرمی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سردی کا جاننا ضروری ہے۔ آپ سفیدی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سیاہی کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ سختی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے تو نرم چیز کا علم حاصل ہوگا تو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ سخت ہے۔ اسی طرح اس طرح یہ مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کوئی چیز کڑوی ہے، اس کی کڑواہٹ کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں کسی چیز کی مٹھاس کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی چیز ٹھنڈی ہے، اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک گرمی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چیز اچھائی پیدا کی ہے اور ایک برائی پیدا کی ہے، ایک علم پیدا کیا ہے، ایک جہالت پیدا کی ہے۔ برائی کیا ہے نہیں سمجھ آئے گا جب تک کہ اچھائی کا علم حاصل نہیں کرے۔ گناہ کیا ہے اس کی حقیقت نہیں پتہ چلے گی جب تک کہ نیکی کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی۔
انسان وکان الانسان جہولا، جاہل پیدا کیا گیا ہے. جہالت کسے کہتے ہیں نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ ہم علم حاصل نہیں کریں گے. قرآن کہتا ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. جس طرح اللہ نے اور چیزوں میں تضادات بنائے ہیں، اسی طرح حق اور باطل میں بھی اللہ نے تضاد بنایا ہے. ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، نہیں پتہ چلتا. قرآن اصول یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں. حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، علم اور جہالت کا مقابلہ ہوتا ہے، گناہ اور نیکی کا مقابلہ ہوتا ہے، اور روحانیت اور مادیت کا ٹکراؤ ہوتا ہے. پھر ہمیں ایک چیز جب دوسرے چیز سے ٹکراتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کی حقیقت یہ ہے اور اس چیز کی حقیقت یہ ہے. ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو میری یہ بات سمجھ نہ آئے، تو بچوں کے ذہن کے مطابق ایک مثال یہ عرض کر دوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بچے کو کھڑا کریں اور کہا جائے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا تگڑا ہے، مضبوط ہے اور زراعی کے فن سے واقف ہے اور اپنے مد مقابل حریف کو الٹا کر زمین پر ڈال لیتا ہے، تو آپ میری بات مانیں گے؟ ماننی چاہیے کہ بھائی نوجوان ہے، مضبوط ہاتھ ہیں، بازو مضبوط ہیں، لیکن اس میں طاقت کتنی ہے اور پہلوانی کا فن کتنا جانتا ہے نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ اس کے مد مقابل دوسرا پہلوان نہ آئے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈال دے، دونوں کا زور نہ لگے، کشتی نہ ہو جائے، اور جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ پہلوان طاقتور ہے یا یہ پہلوان طاقتور ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے یا اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کا فن زیادہ ہے یا اس کا فن زیادہ ہے. سمجھ جائے گا؟ اگر اس کو ادھر کھڑا کر کے تعریف کرو، اس کی ادھر کھڑا کر کے تعریف کرو تو پتہ چلے گا. جب تک آپس میں لڑے نا، دو بچے آپس میں لڑ لیتے ہیں نا، تو استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تگڑا تھا، اس نے اس کو مارا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہر چیز دنیا میں ضد پر موجود ہے. تو کس چیز کی طاقت زیادہ ہے کہ ٹکراؤ ہوگا تو پتہ چلے گا. گناہ کی بھی ایک طاقت ہے اور نیکی کی بھی ایک طاقت ہے، لیکن جب گناہ اور نیکی کا تقابل کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ تمہارا ایک ہی گناہ شمار ہوتا ہے، لیکن جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہارا ارادے میں ایک عمل کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو طاقت کس کی زیادہ ہے؟ جب تم گناہ سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تمہاری توبہ سے مٹا دیتے ہیں. بندہ گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، صدق دل سے کہتا ہے مٹ گیا. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسے مٹتا کوئی تھا ہی نہیں، لیکن خلوص دل سے جو نیکی کی ہے، پتھر پر لگی ہوئی لکیر اتنی مضبوط نہیں ہے جتنے دل سے کی ہوئی نیکی مضبوط ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مومن کا ایک کلمہ پیش کیا جائے گا اور وہ کلمہ ترازو میں رکھا جائے گا اور زمین و آسمان کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. وہ ایک کلمہ تھا اور اس زمین و آسمان کا وزن کم پڑ جائے گا. تو طاقت کس کی زیادہ ہے، نیکی کی زیادہ ہے یا گناہ کی زیادہ ہے؟ تو پھر ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے؟ طاقت والے راستے پر. کوئی آپ میں سے ہے جو یہ چاہے کہ میں کمزور ہو جاؤں؟ یعنی ہم کھانا کھاتے کس نیت سے کھاتے ہیں کہ کھانا کھا کر بیمار ہو جاؤں یا مضبوط ہو جاؤں؟ بولو بھائی. دودھ پیتے ہیں تو کس نیت سے پیتے ہیں، مضبوط ہو جاؤں یا کمزور ہو جاؤں؟ غذا کھاتے ہیں تو کس نیت سے کھاتے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر شخص طاقتور بننا چاہتا ہے یا کمزور؟ تو طاقتور بننے کے لیے پھر طاقتور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو جو چیز طاقتور بناتی ہے وہ نیکی ہے، انسان کو جو چیز کمزور بناتی ہے وہ گناہ ہے. انسان کو جو چیز طاقتور بناتی ہے وہ علم ہے، اور انسان کو جو چیز کمزور بناتی ہے وہ جہالت ہے. یعنی جہالت اگر کسی شخص میں موجود ہے تو جاہل بننے کے لیے کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی مدرسے میں نہیں جانا پڑتا ہے، عالم بننے کے لیے مدرسے میں آنا پڑتا ہے. آپ میں سے جتنے چھوٹے بچے سے لے کر کوئی حفظ کے بچے سے لے کر ناظرہ کے بچے سے لے کر درس نظامی کے بچے تک مختلف درجات کے ساتھی موجود ہیں. آپ کو آپ کے والدین نے یہاں
جاہل بننے کے لیے بھیجا یا عالم بننے کے لیے؟ جاہل رہنے کے لیے بھیجا یا حافظ اور قاری بننے کے لیے بھیجا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت کے لیے سفر نہیں کرنا پڑتا، جہالت کے لیے گھر نہیں چھوڑنا پڑتا، گھر میں رہ کر بھی انسان جاہل بن سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اپنے گھر میں رہ کر جاہل ہوگا، لیکن اگر اس نے طاقت حاصل کرنی ہے علم کی طاقت تو پھر اس کو سفر کرنا ہے، اس کو مشقت اٹھانی ہے، اس کو مدرسے میں رہنا ہے، اس کو اساتذہ کے سامنے دو زانو بیٹھنا ہے، کتاب، درسگاہ، مدرسہ، اس سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کی طاقت پیدا کریں گے، اور جتنا ہم کوشش کریں گے یہ طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ایک چیز النقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں، دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جب دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اصل طاقت کس کی تھی۔ تو علم اور جہالت کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر علم کی طاقت پتہ چلے گی، نیکی اور گناہ کا ٹکراؤ ہوگا تو نیکی کی طاقت پتہ چلے گی۔ تو ہم نے کون سی طاقت حاصل کرنی ہے، گناہ کی یا نیکی کی؟ ہم نے کون سی طاقت حاصل کرنی ہے، جہالت کی یا علم کی؟ اور آخری بات، جو انسان علم کے راستے پر چل پڑتا ہے تو قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث نبوی کا علم حاصل کرتا ہے، فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، اور آپ نے فرمایا جب اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ اگر اپنی آنکھوں سے، ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھا دے تو فرشتے راستے میں کھڑے ہو کر مصافحہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے کا راہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سعادت کی بات ہے؟ بولیے بولیے بولیے، سمجھ نہیں آئی؟ فخر کی بات نہیں ہے، بس آخری بات یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، سعادت کی بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز پر فخر کرتے ہیں تو فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس موجود ہے اور کسی کے پاس نہ ہو، اور چونکہ میرے پاس موجود ہے اور کسی کے پاس نہ ہو تو میں سر اونچا کر لیتا ہوں، سینے کو چوڑا کر لیتا ہوں کہ میں اس پر فخر کروں۔ یہ تکبر کا ایک انداز ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے، آیات بھی پڑھی ہیں اور مفہوم اور معنی بھی پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ اسجد لآدم، آپ آدم کو سجدہ کریں، تو اس نے کیا کہا؟ ابا استکبر، اس نے فخر کا اظہار کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، آگ کی طاقت تو زیادہ ہے اور مٹی میں تو گزر کرتی ہے، زمین پر ہوتی ہے، قدم کے نیچے ہوتی ہے، خاک کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ تو اس نے فخر میں اس کو برباد کیا کہ نہیں کیا؟ اس کو جہنم میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ہم اپنی اس نسبت پر کہ جو علم اور نیکی کی طاقت حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس سمیت ہم اس پر فخر نہیں کریں، بلکہ ہم اس پر کیا کریں گے؟ یہ ہماری سعادت ہے۔ سعادت کا مطلب ہے نیک بختی، اور سعادت جس چیز کو انسان سمجھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو برکت مجھے ملی ہے میرے بھائی کو بھی مل جائے۔ فخر میں یہ تاثر ہے میرے پاس ہو کس کے پاس نہ ہو، اور ہم اللہ، اس کے رسول، قرآن اور سنت کی جس تعلیم کو لے کر چل رہے ہیں، آج پوری دنیا وہی کے علوم سے محروم ہو رہی ہے۔ ہم وہ باسعادت لوگ ہیں، ہم وہ باسعادت لوگ ہیں کہ جو مسجدوں کی چٹائیوں اور مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے محلات میں یہ بات موجود نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا، یہ فخر نہیں سعادت کی بات ہے۔ اور جب ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرما، اور جو سعادت آپ نے ہمیں عطا کی ہے اس سعادت کو میرے بھائی کو بھی عطا کر دے، میرے پڑوسی کو بھی عطا کر دے، میری قوم اور قبیلے اور خاندان کے ہر فرد کو عطا کر دے، اور دنیا کے ہر انسان کو عطا کر دے، کیونکہ یہ جو وحی کی تعلیم ہے یہ ہدایت ہے، اور ہدایت دنیا میں بھی صراط مستقیم ہے اور آخرت میں تو جنت کا راستہ ہے۔ تو ہم اکیلے جنت میں جائیں گے یا سب کو لے کر جائیں گے؟ اکیلے اکیلے تو نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے اتنی جنت صرف میرے لیے نہیں بنائی۔ تو ہم یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اس مسجد میں پہنچایا، اس مدرسے میں پہنچایا، ان مشائخ کے قدموں میں پہنچایا، ہمارے لیے اس سعادت کو مقدر فرما دے، ہمیشہ کے لیے مقدر فرما دے،
اور جو اس سعادت سے معلوم ہے ان کو بھی اس کے لیے مقدر فرما، اور اس سعادت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ کے بھی دعا کروں، آپ ہمارے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا، اللهم